سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے، تکلیف نہیں دیتے مگر اتنی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اس نفس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر بھی وہی ہے، اس پر عذاب بھی وہی ہوگا جو اس نے کمایا یا اس نے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہمارے سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ مت ڈالے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہم سے ایسی چیز مت اٹھوائیے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کیجئے۔ واغفر لنا، ہم کو بخش دیجئے۔ وارحمنا، ہم پر رحم کیجئے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ ہمارے کافر لوگوں کے پر مدد کیجئے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک چیز کا حکم دیا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ تمہارے نفسوں کے اندر کچھ تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اس کے اوپر محاسبہ کریں گے۔ جب یہ بات آئی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دل کے اندر خیالات آ جاتے ہیں یہ تو ہمارا اس میں تو اختیار ہی نہیں ہے، بلا اختیار آ جاتے ہیں،
تو اگر اس پر بھی مواخذہ ہو گیا تو ہمارے لیے تو بڑی پریشانی ہوگی، بڑی سختی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح یہ نہ کہو کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سمجھایا تو انہوں نے یہی کہا خوشی کے ساتھ کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا ہم اس پر فرما برداری کریں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اسی جذبہ کے تحت حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفسوں کے اوپر اس چیز کو نہیں ڈالا جائے گا، اس چیز کا تمہیں مکلف نہیں بنایا جائے گا جو تمہاری طاقت اور وسعت سے کیا ہے باہر ہو، ٹھیک ہے، جس کو انسان کر نہ سکے اس کا تمہیں مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اب آپ اس کو دیکھنے کا مکلف نہیں بنا سکتے، ظاہر اس کے اندر وہ صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی تو وہ کیسے دیکھے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قدرتی طور پر اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، اب آپ اس کو چلنے پر، دوڑنے پر، بھاگنے پر مجبور نہیں کر سکتے، وہ اس چیز کا مکلف ہی نہیں ہے۔ علی ھذا القیاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر انسان کچھ کر نہیں سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے ارادے کے اندر نہیں ہے، تو اس کو اس چیز کا پابند بھی نہیں بنایا جائے گا۔ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری وہ چیزیں جو اختیاری ہوں گی، جن کو تم اپنے قصد اور ارادہ کے ساتھ کرو گے، ان پر تمہاری کیا ہے پکڑ اور پوچھ گچھ ہوگی، جو تمہارے ارادے اور اختیار سے باہر ہوگی اس پر تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بظاہر انسان کے جو اعمال ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک اعمال وہ ہیں جن کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ اعمال ظاہرہ ان اعمال کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنی آنکھ اور ان ظاہری اعضاء سے کیا ہے ان کو سر انجام دے، ٹھیک ہے، ان کو ظاہری اعضاء کے ذریعے سے سر انجام دے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری اعمال ہیں یہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو اختیاری ہیں اور ایک وہ ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ اختیاری وہ افعال ہیں جن کو آپ اپنے قصد اور ارادہ اور اختیار سے کریں۔ اب انسان کسی آدمی کو پکڑتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی پٹائی کرتا ہے، یہ اب ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے ارادے کے ساتھ وہ کیا ہے کر رہا ہے، اپنے ارادے کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال ظاہری کے اندر کچھ اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو بلا اختیار انسان سے ہو جاتی ہے، اس میں ارادہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے بول رہا ہے، اب وہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن اس کی زبان سے کچھ اور الفاظ کیا ہے نکل رہے ہیں، کچھ اور الفاظ نکل رہے ہیں، تو اب یہ جو آدمی بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ گیا، اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، رعشے کا مریض ہے، ہاتھ اس کے یوں کر کے کانپتے ہیں، اب جناب اللہ اس کے ہاتھ کانپنے میں اگر اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کسی کو سے کوئی ایسی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہ غیر اختیاری طور پر اب اس سے کیا ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اعمال اختیاریہ پر اس کے اوپر کیا ہے پکڑ ہوگی جو اپنے ارادے کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اعمال کی دوسری قسم ہے جن کو اعمال باطنیہ کہتے ہیں۔ اعمال باطنیہ ان کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے ظاہری جو اعضاء ہیں ان کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا، انسان کے باطن جو ہے اس کا عمل داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عقیدے کا رکھنا، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق وحدہ لا شریک ہونے کا تصور اور اس کا اقرار، اس کا یقین رکھنا کہ دل کے اندر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، توحید سے متعلق جتنا عقیدہ دل کے اندر انسان رکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں کیا ہے انسان کے باطن کے اندر ہے۔ اب
یہ انسان اگر اپنے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید کا عقیدہ رکھے گا یا اور ایسی جو عقائد ان پر رکھے گا تو اس کے خلاف چلے گا تو پکڑ ہوگی، نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اعمال باطنیہ کے اندر بھی وہ ہوتے ہیں جو بلا اختیار ہوتے ہیں، کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر اختیار نہیں ہے۔ اب انسان کے ذہن کے اندر خیال آنا شروع ہو گیا، انسان کے دل کے اندر برے وسوسے آنا شروع ہو گئے، برے خیالات آنا کیا ہے شروع ہو گئے۔ اب یہ انسان کے اختیار بھی نہیں ہے۔ ہاں، جب تک وہ ان خیالات اور ان آنے والی سوچ اور افکار اس پر جب عمل نہ کر لے تب تک اس سے کیا ہے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کے وہ اعمال جس کو وہ اپنے اختیار کے ساتھ کرے گا اسی پر مواخذہ ہوگا، جو انسان نہیں کر سکتا اس کو اس کا مکلف بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ شریعت نے ہر حکم کے اندر کیا رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، کہ جس کو کوئی نفس آسانی کے ساتھ کر سکے۔ اب ایک مثال ہے، نماز ہے۔ اب نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک پر فرض ہے، لیکن جو آدمی جس حیثیت کا ہے اسی حیثیت کا پر فرض ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے ایک آدمی بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، توانا ہے، فرمایا کہ اب نماز کھڑے ہونے کی حالت میں آپ پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اس صحیح طریقے سے نماز کو کیا کریں، ادا کریں۔ اب ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ بیمار ہے، وہ نہیں ادا کر سکتا، وہ کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ اچھا بیٹھ کر نماز پڑھ لو، بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، فرمایا کہ اچھا آپ رکوع اور سجود نہیں کر سکتے، آپ اشارے کے ساتھ کیا ہے کر لیں۔ اب اسی طریقے سے ایک آدمی ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا وَعَلَى جَنْبٍ، آپ پہلو کے بل لیٹ کے اوپر کیا کر لیں، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان جس طرح کی طاقت رکھتا تھا اسی وسعت کے مطابق اس پر کیا کر دیا، احکامات لاگو کر دیا۔ اب آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں، ہر حکم آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی اور سہولت رکھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا آسانی والا معاملہ کرتے ہیں، مشکل والا معاملہ تو کرتا ہی نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کے اندر کوئی تنگی، کوئی مشقت ایسی نہیں رکھی کہ جس کو تم سر انجام ہی نہ دے سکو، کر ہی نہ سکو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی فرمایا الدین یسر، دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا انتہائی کیا ہے، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل انتہائی آسان کیا ہے بنایا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ شریعت کے یہ احکامات ہی ہیں کہ درجہ بدرجہ ہر ایک کے اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ ایک آدمی ہے وہ بیچارہ تنگ دست ہے، اس پر کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس اپنے کھانے پینے کو نہیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مستحق بنایا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ کا یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ آئے گی دو، ٹھیک ہے نا، تم قربانی کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، نہ، تمہارے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے، ہاں دوسروں کو کہا ہے کہ اس کی ہیلپ کر دو، اس کو کچھ نہیں، اس کو نہیں کہا کہ تمہارے اوپر جناب اتنا مال ہے، تمہارے اوپر اتنی زکوٰۃ آئے گی، نہیں، اس کو صاحب نصاب ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اور ہر ایک چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ پر یہ بات عیاں ہوتی چلی جائے گی کہ واقعاً اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے، کوئی مشکل نہیں رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی آدمی کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو مکلف نہیں بنایا، نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو اسی چیز کا ہی جناب اللہ مکلف بنایا کہ جو وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا، یہ نفس جس چیز کو اس کے لیے وہی ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے وہی ہے، ما کسبت، جو یہ کرے گا، جس طریقے کا اجر و ثواب کرے گا، کیا کہتے ہیں، عمل کرے گا، اسی طریقے سے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور یہ نفس جو برائی کرے گا تو اسی کے برابر، اسی برائی کے برابر ہی اس پر کیا ہوگا، پوچھ گچھ بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا، پکڑ بھی کیا ہے اسی طریقے سے ہوگی۔
تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نفس پر وہی ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی اس پر اجر و ثواب ہوگا، اور اتنا ہی اس پر مواخذہ ہوگا جتنا اس نے کیا ہے کیا ہوگا۔ آگے محترم سامعین کے مختلف قرآن مجید کی دعا اور آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما بقیہ انشاءاللہ پھر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔